یہ دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ اٹ از گوئنگ تھرو اٹس ایگزسٹینشیل کرائسس. یعنی ہندوستان کا آج جمہوری ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے, لیکن کیا ہندوستان کا کل بھی جمہوری ہوگا یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی. تو اس طرح کے سنگین حالات جس میں ہم سب کو, وہ ہر شخص جو کہ اس ملک سے محبت کرتا ہے, ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ اس ملک کا اسی فارم اور اسی شکل میں رہنا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے ہندوستان میں جس طرح کا ماحول ہے اس میں ایک باقاعدہ ایک طبقے کو ایک دویم درجے کا شہری بنانے کی جو پوری کوشش ہے, میں کہتی ہوں کہ اگر یہ کر بھی لیا جائے تو کیا ہندوستان اس شکل و صورت کے ساتھ بچے گا؟ کسی بھی جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ہر شہری کو, یعنی جمہوریت کی پہلی شرط ہے برابری. جمہوریت کی پہلی شرط صرف اتنا نہیں ہے کہ سب کو ووٹ کا درجہ ملا ہوا ہے. جمہوریت کی شرط یہ ہے کہ ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہونی چاہیے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان آج کی تاریخ میں پورے طریقے سے ایک فنکشننگ ڈیموکریسی نہیں, کیونکہ جو تمام جو اعضاء ہیں ہمارے ملک کے, جس میں جوڈیشری ہے, جس میں ایگزیکٹو ہے, جس میں پارلیمنٹ ہے, جس میں انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں, جس میں میڈیا ہے, وہ تمام ایک طرح کی آئیڈیالوجی کے آگے, ایک طرح سے میں کہوں گی ڈر کی وجہ سے, کچھ لوگ آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ کی وجہ سے, کچھ لوگ اور دوسری وجہوں سے سر جھکانے پر مجبور ہو رہے ہیں. اور اگر کسی ڈیموکریسی کے جو الگ الگ آرگنز ہیں اگر وہ کام نہیں کرتے تو صرف اور صرف ایک پنے پہ لکھے ہوئے کچھ الفاظ ہیں. وہ ایک فنکشن, اگر مجھے اور آپ کو اس ڈیموکریسی کو جینے کا حق نہیں ہے, اگر میں اپنے کو ایک آزاد شہری محسوس نہیں کرتی ہوں کہ میں وہ کہہ سکوں, میں وہ کر سکوں جو میرے شہری ہونے کے حقوق ہیں اور جو میرے صحافی ہونے کے حقوق ہیں, یعنی میں جہاں بھی یہاں بھی جو سب کچھ میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس کی کوئی قیمت ہے یا نہیں. اور میں اس بات سے پوری طرح آپ کو بھی آگاہ کرنا چاہتی ہوں, مجھے بھی اس بات کا علم ہے کہ میرے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ آج ہندوستان میں ہر اس لفظ کو بیان کرنے کی ایک قیمت ہے, اور وہی وہ لوگ بول پا رہے ہیں جو اس قیمت کو ادا کر پا رہے ہیں. تو میں واپس جانا چاہتی ہوں اس بات پہ کہ آخر ایک جمہوریت ہوتی کیا ہے. ایک جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر شہری برابر ہو, اور جس طرح کے ملک میں یہ تبدیل کر دینا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مذہب کے بنیاد پہ اس ملک کو تبدیل کر دیں گے اور یہ ہمارا 100 سال پرانا پروجیکٹ ہے. اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ملک تو ظاہر ہے کسی نہ کسی شکل و صورت میں باقی رہے گا, لیکن یہ جمہوریت باقی نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک ایک ملک کا ہر شہری اس کی تمام آزادی اور تمام حقوق برابر نہ ہو تب تک وہ ملک ایک جمہوریت نہیں رہ سکتا. اس لیے جب وہ مذہب کی بنیاد پہ اس ملک کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں, they want to turn this beautiful secular liberal democracy into a theocratic nation. اس theocratic nation میں چونکہ برابری نہیں ہوگی اس لیے ڈیموکریسی نہیں ہوگی. تو کسی بھی شکل میں زندہ رہ سکتا ہے یہ ملک, لیکن ڈیموکریسی نہیں ہوگا. جس پر ہمیں فخر ہے 1947 میں ہمارے پاس یہ آپشن تھا جب اس ملک کی تقسیم ہو رہی تھی اور ایک ملک نے طے کیا کہ وہ اسلامک نیشن بنے گا, تب ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم بھی ایک ہندو راشٹر بن سکتے تھے, لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ہندو راشٹر نہیں بنیں گے, ہم ایک سیکولر ڈیموکریسی بنیں گے. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ 75 سال بعد اس کا ریویو ہو رہا ہے کہ کیا ایسا ہوگا یا نہیں, اور اسی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں نے جنہ کے پاکستان نہیں گاندھی کے ہندوستان میں اپنا یقین, اپنا تحفظ ڈھونڈا, نہ صرف اپنا بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی تحفظ ڈھونڈا. آج 75 سال بعد یہ نسل بھی سوچ رہی ہے, لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ کس شکل صورت میں یہاں پر ہمارے حقوق اور جو ہماری آزادیاں ہیں وہ باقی رہیں. تو میڈیا پہ میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گی, اور اس کے بعد میں آتی ہوں اس بات پہ کہ میں کس طرح سے سمجھتی ہوں کہ ان حالات سے نکلا جا سکتا ہے. آپ سب کے سے میں کافی جونیئر ہوں اور آپ نے مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے, مجھ سے زیادہ تجربہ بھی ہے, لیکن میرے کام کا حصہ یہ ہے کہ مجھے اس طرح کے حالات سے دو چار بھی ہونا پڑتا ہے, اور اس لیے شاید مجھے یہاں بلایا بھی گیا کہ میں اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کروں. تو دیکھیں میڈیا کے حالات یہ ہیں جو میں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہوں کہ کوئی بھی آزاد ملک میں اگر وہ ملک آزاد ہے وہاں میڈیا غلام نہیں ہو سکتا.
اگر میڈیا غلام ہے تو وہ ملک پوری طرح آزاد نہیں. اور اس لیے بہت ضروری ہے میڈیا کی آزادی کے لیے لڑنا صرف میرے جیسے لوگوں کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ میں کون ہوں؟ میں آپ کا نمائندہ ہوں. میں کیا کرتی ہوں؟ میں آپ کے مسائل اور آپ کے سوالات اٹھاتی ہوں. تو یعنی اگر مجھے قید کیا جائے اور میری آزادیاں کم کی جائیں، میرے حقوق کو توڑا جائے، دبایا جائے، کچلا جائے، تو یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ آپ کے سوال، یہ آپ کی آزادی ہے، کیونکہ میں آپ کا نمائندہ ہوں. ہندوستان کا ایک بہت بڑا میڈیا کا ایک حصہ جو کہ پورے طریقے سے غلام بن چکا ہے الگ الگ وجہوں سے، جیسے میں نے کہا خوف سے، لالچ سے، ایک عدد نوکری کی مجبوری سے. لیکن ان سب سے زیادہ بڑی وجہ جو میں دیکھتی ہوں وہ ہے خیالاتی طور پر جو آئیڈیولوجیکلی وہ اتنا زیادہ پوری رجیم اور پورا جو ہمارا سیاسی ماحول ہے اس سے اتنا زیادہ اتفاق رکھتے ہیں کہ انہیں کچھ مہینے ہی لگے صرف ادھر سے ادھر پلٹ جانا. کیونکہ وہ ویسے ہی تھے، وہ صرف انتظار کر رہے تھے کہ اس طرح کے لوگ آ جائیں جو ہمارے ہم خیال ہوں، اور انہیں کچھ وقت نہیں لگا اس طرف پلٹنے. تو آج اگر آپ میڈیا کی تصویر دیکھیں تو اس میں میڈیا میں جو ہمارے کسان ہیں، جو ہمارے مزدور ہیں، جو ہمارے دلت ہیں، آدیواسی ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، عورتیں ہیں، جو ہمارے یوتھ ہیں، جو نئی جنریشن، ان سب کی نمائندگی نہیں. یہ ایک ایسا میڈیا ہے، میڈیا کی جو اسکرین ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو بالکل اسی طرح ہے جیسے ہماری سیاست. کہا جاتا تھا کہ میڈیا سماج کا آئینہ ہوتا ہے، آج ہماری سیاست کا آئینہ ہے. جیسے ہماری پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے، ایک خاص طرح کے لوگ، ایک خاص طبقہ، ایک خاص مذہب، ایک خاص ذات، ایک خاص طرح سے وہ لوگ جن کے پاس ٹریڈیشنل ہمیشہ پاور رہی، وہی لوگ آج پاور میں ہیں اور انہیں لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے. اور اس لیے میں کہتی ہوں آج دوپہر میں جو لنچ میٹنگ ہوئی تھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گی سب سے پہلے ہمیں جو سوچنا ہے وہ کس طرح کی جو ہماری زبان ہے، جو ہماری لینگویج ہے، وہ ہم کیا یوز کریں. ہم کہتے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں ایسا ہوا، مین اسٹریم میڈیا میں ایسا آیا. لیکن وہ میڈیا جو ہماری جو آبادی ہے اس کے 80% سے زیادہ حصے کو پورے طریقے سے بلیک آؤٹ کرتا ہے، اسے ابھی بھی ہم مین اسٹریم کہتے ہیں. اور میرے جیسی میڈیا آرگنائزیشن، جو میرے جیسے جو میڈیا پرسنس ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹ میڈیا. میں کہوں گی آج سے ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ مین اسٹریم وہ ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آلٹرنیٹ وہ ہیں جو ایک بہت چھوٹا طبقہ اس کی بات سامنے رکھے، اور وہ طبقہ جس کے پاس ہمیشہ سے اس کے پاس ہمیشہ پاور رہی، پیسہ رہا، اقتدار رہا، اس کے پاس سب کچھ تھا. کیونکہ دیکھیے ڈیموکریسی کی جو پوری جنگ ہے وہ یہ کہ کیسے جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کا ایکول ڈسٹریبیوشن کیسے جو 5% لوگ ہیں ان سے اقتدار، پیسہ، ریسورسز ان سے لے کر 95% تک کیسے پہنچایا جائے، یہی پوری جمہوریت کی لڑائی. ورنہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں کوئی فرق نہیں. یہی ہوتا ہے ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ میں بھی 5% لوگوں کے پاس سارا اقتدار ہے اور 95% لوگ ان لوگوں کو اقتدار میں بنے رہنے کے لیے ان کے سروس پرووائڈرز. یہی فرق ہے جمہوریت میں اور بھی ڈکٹیٹرشپ میں کہ ہندوستان میں پرائم منسٹر کے ووٹ کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی ووٹ کی قیمت میری بھی ہے، اتنے ووٹ کی قیمت اس عورت کی بھی جو میرے لیے کام کرتی ہے، میرے گھر میں برتن دھوتی ہے، وہ ڈرائیور جو میری گاڑی چلاتا ہے. یہی ڈیموکریسی ہے، ایکوالٹی. تو اسی کو بدل کے وہ اس طرح سے بنا لکھے ہوئے، بنا کانسٹیٹیوشن کو بدلے ہوئے وہ اس طرح سے بدل دینا چاہتے ہیں ہماری ذہنیت کو، ہمارے سوچنے کے طریقے کو، میڈیا کو ایک سب سے بڑا ہتھیار بنا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 8 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا نقصان ہمارے جو ڈیموکریٹک کیریکٹر اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ہوا، اتنا ہی زیادہ اسے ایک بائے پروڈکٹ کے طور پر جو ڈیجیٹل میڈیا جس طرح سے ابھر کر آیا ہے وہ ایک خوشی کی خبر ہے. بہت کم ہمیں خوشی کی خبریں سننے کو ملی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں، میں وقت کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں، سکون سے سو سکتی ہوں، اپنے آنے والی نسلوں کو بتا سکتی ہوں کہ جب ہندوستان کی جمہوریت اور اس کے آئین پر
सबसे बड़ा हमला हो रहा था तो वो मुझसे पूछेंगे कि तुम कहाँ थी, तो मैं कहूँगी कि मैं उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। और मैं ये जानती हूँ कि आप तमाम लोग, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह समझती हूँ कि आप बहुत शानदार जिंदगियाँ जीते हैं, आप ऐश-ओ-इशरत की जिंदगी